السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. آج آپ سے ایک اور موضوع پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک لفظ ہماری گفتگو میں عموماً سامنے آتا ہے، پرنسپل پرسپیکٹو. آپ ہی سے سنا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کسی تہذیب کو سمجھنے کے لیے اس کے پرنسپل پرسپیکٹو کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی ہر تہذیب اس سوال کا جواب کہ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، کسی بھی تہذیب کا تصور انسان ہو، تصور کائنات ہو یا تصور خدا ہو، وہ سب جیسے اس کے پرنسپل پرسپیکٹو سے پھوٹتے ہیں اور اس میں ضم ہو جاتے ہیں. اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ کسی بھی تہذیب کا پرنسپل پرسپیکٹو اس تہذیب کے میٹافزیکل، سوسیولوجیکل، سوشیو ہسٹورک، سائیکولوجیکل اور لنگوسٹک ایکسپیرینس کی ایک کلیکٹیو کانشیسنیس ہوتی ہے. اس ترازو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پرنسپل پرسپیکٹو کے یعنی کانسٹیٹیوئنٹ پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ نے خود ہی بہت اچھی طرح بتا دیا کہ تصور انسان، تصور حقیقت، تصور دنیا اور مقصد زندگی، یہ پرنسپل پرسپیکٹوز کے پارٹس ہیں. اور پھر ان پارٹس میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو کل کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، باقی دو جو ہیں وہ اس کی سبارڈینیشن میں چلے جاتے ہیں. مثال طور پہ کسی تہذیب کا جو پرنسپل پرسپیکٹو ہوگا وہ انسان ہوگا، یعنی ان کا تصور انسان. تو باقی بنیادی آئیڈیاز جو ہیں، یہاں تصور بمعنی آئیڈیا ہے، تو باقی آئیڈیاز اس کے تابع ہو جاتے ہیں. اسی طرح کہیں تصور حقیقت ہوگا، یہ اس طرح کر کے، لیکن ہیں یہی 4-5 بیسک آئیڈیاز جو شعور کے اجزاء ہیں، دماغ کی ایکٹیویٹی کے نتائج نہیں ہیں. مطلب یہ کہ شعور کیا ہے کا جو جواب چاہیے ہمیں، یعنی شعور کیا ہے قبل از علم، کیونکہ جس چیز کو علم کی بنیاد اور علم کا واحد نتیجہ، اور یہ سب بہت بڑی تعریف ہے نا، مطلب میرے 2 پولز ہیں، وجود اور شعور. تو میرے شعور کی جو ساخت میں داخل ایک آئیڈیا ہے، اس کا نام مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ شعور کی ساخت میں کسی پرماننٹ آئیڈیا کا داخل ہونا یا اسی میں گندھا ہوا ہونا، یہ ہمیں ہر بنیادی پرسپیکٹو میں نظر آتا ہے، یعنی ہر بڑے تصور میں نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعور میں بلٹ ان ایک بڑے مطالبے کو، جس کے بغیر ہمارے تجربات سے لے کر ہمارے علوم تک وہ آپس میں مربوط نہیں ہو پائیں گے، تو اس کو ہم یا تو مس ریڈ کرتے ہیں یا اسے صحیح پڑھ لیتے ہیں. تو اس آئیڈیا کو ہم نام دیتے ہیں، کبھی وہ انسان بن جاتا ہے، کبھی خدا بن جاتا ہے. تو وہ اس پہلو سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیبوں کے جو پرنسپل یا بیسک پرسپیکٹوز ہیں، ٹوٹل پرسپیکٹوز، وہ الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن جس کو ہم پرنسپل پرسپیکٹو کہیں، وہ ہے پرسپیکٹو آف بینگ، یہ پرنسپل پرسپیکٹو ہے. اور پھر یہ پرسپیکٹو اپنی اطلاقات پیدا کرتا ہے، وہ اپلائی ہوتا ہے چیزوں پر بھی اور خود ہم پر بھی. ان اطلاقات کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ پرسپیکٹو آف بینگ ایز گڈنس، ایز ٹروتھفل، ایز ہائر لیولز، ایز لوور لیولز. تو اب جو میں اپنے بنیادی آئیڈیا آف بینگ کو ریلیٹ کرتا ہوں اپنی ذہنی زندگی میں بھی، اپنی عملی زندگی میں بھی،
یعنی جسے میں اپنا علم کہتا ہوں، اپنی خواہش کہتا ہوں، چیزوں کے ساتھ تعلق کے مختلف زاویے کہتا ہوں، یہ سب چیزیں اصل میں بینگ ایز سچ کا جواب ہیں کہ بینگ واٹ، بینگ ہاؤ، اس کے جوابات ہیں۔ تو اس معنوں میں پرنسپل پرسپیکٹو جو پورا مطلب اس میں تہذیبوں کا فرق رکاوٹ نہیں ڈالتا، وہ ہے آئیڈیا آف بینگ۔ اگر اسی کو ہم مزید بڑھائیں، اسی آئیڈیا آف بینگ کی تلاش میں ہم علم کی ایک تعریف یہ بھی کرتے ہیں کہ علم اصل میں شعور کی خود شعوری ہے، اور ہمارے ہاں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارا ایک یعنی جو ہمارا پرنسپل پرسپیکٹو کہلائے گا کہ نالج آف دی ایبسولوٹ از امپاسبل۔ تو کیا خود شعوری جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچنے کا نام ہے؟ بہت صحیح، جس کو کانشسنس آف کانشسنس کہتے ہیں، یعنی شعور کو خود اپنا شعور حاصل ہو جانا ایک سبسٹینشیل آئیڈینٹی اور ایک کانسیپچول ڈویلٹی کے ساتھ۔ تو یہ جیسے سب کچھ اسی میں ہے، یعنی میں علم حاصل کرتا ہوں تو جو بھی میں علم حاصل کرتا ہوں، غلط صحیح جو بھی، تو میرے ذہن کی تمام ایکٹیویٹیز کے جو کرسٹلائزڈ نتائج ہیں، جن کو میں مان لیتا ہوں یا جن پہ اپنی تحقیق روک دیتا ہوں، وہ خود شعوری کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ شعور کو اپنے اوپر مزید منکشف کرتے ہیں۔ اسی طرح شعور کا اپنا شعور رکھنا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے حدود کا پتہ ہے، یعنی یہ آئیڈیا آف ریئلٹی اور نالج آف دا ریئلٹی میں فرق جانتا ہے۔ تو یہ گویا جس کو ہم کہتے ہیں ایبسلیوٹ، یہ ایبسلیوٹ کو مانتا ہے اور اپنے جاننے کو اس ماننے کی تعمیر میں یا اس ماننے کی آرگومنٹیشن میں یا اس کی ویریفیکیشن اور جسٹیفیکیشن وغیرہ میں صرف کرتا ہے۔ تو اس کو جو ہے یہ اچھی مطلب یہ جیسے فطرت شعور ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ میں کسی بھی آبجیکٹ ایبسلیوٹ ہو سکتا ہے، آبجیکٹ کی مجھ پر علمی ریفلیکشن وہ ایبسلیوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو علم نام ہے ایبسلیوٹ کی ڈائریکٹ ریلیٹیوٹی کا، یعنی ایسی ریلیٹیوٹی جو نقص نہیں ہے بلکہ وہ ایبسلیوٹ اور علم یا ذہن یا شعور کے تعلق میں آئیڈیا آف دی ایبسلیوٹ اور نالج ایز سچ، اس کے تعلق کو بامعنی بناتی ہے۔ ورنہ اگر یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں موجود اور خارج میں موجود آبجیکٹ ایک ہی ہے تو اس کے نتیجے میں علم کا قوام ہی نہ تیار ہوتا، کیونکہ جیسے ہم کچھ چیزیں ہمارے نظام کا حصہ ہیں تو وہ چیزیں ہمارے علم سے باہر ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان چیزوں سے ہمارا تعلق علمی نہیں ہے، ایک سمپل سی اویئرنیس ہے ہمیں، اس کو ہم علم بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو ان معنوں میں میں اس بات کو ایک اور طرح سے کہہ دوں کیونکہ مشکل بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایبسلیوٹ یہ وجود کا آئیڈیا ہے، یہ وجود کی پراپرٹی ہے، یہ شعور کا وصف نہیں ہے۔ یہ بات آپ ہماری تہذیب کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں یا یہ بات یعنی ایک یونیورسل کے طور پر؟ یونیورسل بات، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ بات کسی بھی تہذیب میں، حتیٰ کہ یہ کہ کسی بھی اعتقادی اور نظریاتی اختلاف کی فضا میں بھی کہہ کر
جو ہے وہ جیسے سب کے لیے قابل قبول بنائی جا سکتی ہے، یا کہیں گے تو سب کے لیے قابل قبول ہے کہ علم وجود کی ریلیٹیوٹی ہے، ایبسلیوٹ جو ہے وہ وجود محض ہے، یعنی بینگ ایز سچ. اور سر اس سطح پر تہذیبوں کا امتیاز مٹ جائے گا نا اس تعریف میں، یا اس سطح پر پرنسپل پرسپیکٹیو اگر یہ مانا جائے تو اس میں تہذیبیں آپس میں امتیاز نہیں ہیں، ممتاز نہیں ہیں، بلکہ یہ جیسے ایک بیسک پرنسپل آف کانشیسنیس ہے جس میں. ہاں، امتیاز تو شاید نہیں، اور نہ اس کا یہ کوئی مصرف ہے کہ تہذیبی امتیاز ختم ہو جائیں. یہ جیسے پرنسپل پرسپیکٹیو اگر ہم یوں کہیں کہ آئیڈیا آف بینگ میرے دماغ پہ چڑھی ہوئی ایک پرماننٹ اینک ہے، تو یہ بات سب کے نظر میں ٹھیک ہے، اور عمل ہی اس پر ہے، مطلب یہ مجھ پہ جبر ہے. تو جبر میں جو ہے وہ تنوع ہم رکھتے ہیں، یعنی ہم پرنسپل پرسپیکٹیو میں ایک ہونے کے بعد اس پرسپیکٹیو کے جو فنکشنل ذیلی پرسپیکٹیوز بناتے ہیں، ہمارا اتفاق اور اختلاف یا تہذیبوں کا اختلاف اور اتفاق ان پر ہوتا ہے. تہذیبیں پرسپیکٹیو کی فنکشنالٹی سے پیدا ہوتی ہیں. اور سر یعنی میں اپنی بات ایک اور طریقے سے کہوں تو یہ جو امتیاز ہے، کیا یہ ہسٹوریکلی ایک دوسرے سے فرق ہو جاتا ہے؟ میں اصل میں اس اصول تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایز ایک نالج ٹریڈیشن کے طور پہ بھی جہاں کھڑے ہیں وہاں بڑے بڑے جیسے ایک دوسرے میں وہ آگے ہیں، اختلاف ہیں، اور اس کی بیس وہ یہاں سے نکالتے ہیں، آئیڈیا آف بینگ، آئیڈیا آف کانشیسنیس. تو بالکل یہی ہے. مطلب یہ کہ جب میں آئیڈیا کو ایکچولائز کروں گا، جب آئیڈیا میرے نالج فیکلٹی میں پروسیس ہوگا، تو وہ ایک طرح نہیں ہو سکتا. وہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے میرا جغرافیہ مختلف ہو، میرا عقیدہ مختلف ہو، یا ہماری نفسیات مختلف ہو، ہمارے مقاصد مختلف ہوں، اور زندگی کے بارے میں ہمارے فیصلے مختلف ہوں. تو اس سے پھر یہ تہذیبی امتیاز پیدا ہوتا ہے پازیٹیولی، اور اس سے تہذیبی تصادم پیدا ہوتا ہے نیگیٹیولی. تو اب جیسے کہ کوئی کہے کہ بھئی حقیقت میٹافزیکل ہے، جیسے ہم کہیں کہ آئیڈیا آف دا ریئل یا آئیڈیا آف دا ریئلٹی. تو ریئلٹی کا لفظ ہر ڈکشنری میں میٹافزیکل شیڈ رکھتا ہے، یعنی دنیا کی جس زبان میں بھی ریئلٹی کے لیے جو بھی لفظ ہو وہ اپنے ایسنس میں میٹافزیکل، اپنی لوکیشن میں میٹافزیکل ہے. لیکن یہ کہ جب اس آئیڈیا آف ریئلٹی کو ہم نے اپنی کچھ اور ضرورتوں سے، یا اس کو جب ہم نے فنکشنل کر کے ایکچول دنیا پر اپلائی کیا، تو ہمیں شاید یہ پتہ چلا کہ ریئلٹی میٹافزیکل نہیں ہے، ریئلٹی شے میں ہے، فارم میں ہی ہے. تو اب وہ پھر ظاہر وہ سب وہ یہ ایک ٹوٹل اختلاف یا تصادم ہے. جی، اسی بحث میں سر ایک چیز اور ایڈ کر لیتے ہیں، زبان. اور زبان میں ظاہر یہ بہت ایک پھیلا ہوا موضوع ہے. میرے ذہن میں دو تین جیسے ایک ایسے کچھ تصورات ہیں جو آپ سے کلیئرٹی بھی مانگنا چاہتا ہوں اور اس پہ آپ کا موقف بھی آ جائے. جیسے کہ یہ عام بات سمجھی جاتی ہے کہ جو میننگ ہے اس کی ایبسولوٹنیس آف اینی میننگ، اور دا میننگ ایبسولوٹنیس آف دیٹ میننگ از سچویٹڈ آؤٹ سائڈ دی کانشیسنیس. اب کانشیسنیس کے باہر تو شے ہے یا فارم ہے، اب وہ ویسے ہی نہ کافی وجود ہے ایبسولوٹنیس کو کنٹین کرنے کے لیے، تو وہ باہر کہاں ہے، اس کا لوکیل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ میننگ کی دو قسمیں ہیں،
جب ہم کہتے ہیں نا ایک ہے لنگوسٹک میننگ اور ایک میننگ ایز سچ ہے. تو لنگوسٹک میننگ مختلف چیزوں کا نام ہے کہ معنی لفظ میں آ جائیں نا، یعنی لفظ سے منسوب ہو جائیں، یعنی ان میں اور اس معنی میں دوئی نہ رہ جائے. تو پھر وہ جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز جو ہے وہ کیا نام ہے، اس کا نام بن جاتے ہیں معنی. کہ پیڑ کا لفظ ہے، پیڑ ایک معنی ہے اور اس کا سامنے مصداق ہے. اب یہ پیڑ کا لفظ اس کا معنی ہے. تو پھر لنگوسٹک میننگز کی دوسری سطح ہے. اب یہ سب آئیڈیا آف بینگ میں چل رہا ہے، بینگ اینڈ نوئنگ. کہ ایک تو یہ کہ یہ نام ہے، جیسے بس نام دھڑ سے وہ ذہن میں آ جائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی اس زبان میں رہنے والوں میں اس سطح پہ کوئی اختلاف نہیں کہ معنی نام ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ ریلیشنل ہو جاتے ہیں. اب یہ جیسے ایک نام کی طرح اگر ہیں تو یہ کلیکٹیو ناؤن بن جاتے ہیں. اور یہ جو کلیکٹیو ناؤن ہے اس میں جو چیزیں داخل ہیں کلیکشن میں، وہ چیزیں ایک نہیں ہوتی، ایک جیسی بھی نہیں ہوتی. ان کی خود الگ الگ پہچان ہے اور ان کے الگ الگ نام ہیں. جیسے یہی درخت ہے، اب یہ اگر کلیکٹیو ناؤن بن گیا تو پھر یہ ہر طرح کے درخت پر ثابت ہوگا، صادق آئے گا. لیکن صادق آئے گا تصور کے طور پر، وہ ہم نے ڈیرائیو نہیں کیا اس سے. پھر گویا ہم یہ ذہن سے پیدا ہونے والے معنی ہیں کہ میں الگ الگ نام رکھنے والے آبجیکٹس کو ایک کلیکٹیویٹی دے کر ایک نام دینے کا حق رکھتا ہوں. تیسرا یہ کہ ایک لفظ ہوتا ہے جو پھر لفظ اپنے ایک اور معنی بھی رکھتا ہے یا اس میں گنجائش ہے اس معنی میں استعمال ہونے کی. وہ یہ کہ جس کا نام ہے وہ اس کی طرف اشارہ نہ کرے. جیسے جب میں درخت کہوں تو مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ درخت ایک نام ہے ایک خاص چیز کا، لیکن میں ہی اس سطح کو ماننے کے باوجود ایک سطح پہ جب درخت کہوں گا یا پڑھوں گا تو وہ کسی دکھائی دینے والی چیز کا نام نہیں ہے. وہ پھر درخت سمبولک ہے، وہ مطلب وہ ہمارے بنیادی تصورات سے ہم آہنگ رہنے کے لیے اس دنیا میں کچھ ایسے اس دنیا کو ایسا میننگ فل بناتا ہے کہ جس میں نہ معنی ذہن کی پراپرٹی ہیں نہ تھنگ کی ہیں، وہ ٹرانسینڈنس میں ہے. تو لفظ جب علامت بنتا ہے تو یہ ٹرانسینڈنس پیدا ہوتی ہے. اور یہ تین درجے جو لفظ کے ہیں، یعنی ایک سمپل میننگ، ناؤن اسٹیٹس، پھر ایک تشبیہ، پھر استعارہ اور علامت. تو ان معنوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج میں بالکل آخری درجہ یہ ہے کہ جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ معنی کا میڈیم لفظ اور ذہن ہے، معنی ان کی پراپرٹی نہیں ہے، ان سے ٹرانسینڈنس میں. اور یہ اگر زبانوں کا تجزیہ بھی کریں نا تو یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تاریخی طور پہ کہ لفظ بنے ہیں ذہن میں موجود کچھ صورتوں سے، کچھ صورتوں کو کنکریٹ کر دیا.
پھر وہ صورتیں ایک لفظ میں نہیں سما پاتی تو 2 لفظ، پھر 3 لفظ، پھر ان صورتوں کا آپس میں جو رشتے پیدا، نسبتیں ذہن میں پیدا ہو رہی ہیں ان نوئنگلی، وہ پھر لفظوں میں نسبتیں پیدا کرتی ہیں، اور اس سے زبان اور زبان سے تربیت پانے والا شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر اصولی بات کریں ہم، مطلب اصولی بات سے مراد یہ کہ ہم اپنی روایت میں رہ کے اگر بات کریں جو اب قابل تسلیم نہیں ہے، یعنی اب عمل میں نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ معنی حقیقت کی پہلی میٹا مینٹل فارم ہے، پھر یہ ایکٹیو کانشسنس میں آ کر پھر یہ اپنا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے کہ حقیقت بالواسطہ طور پر ٹینجیبل فارمز کو میٹافزیکلائز کرتی ہے۔ بہت اچھا سر، یہ صرف لیکن یہ جواب بہت مکمل ہے، اس میں ایک چیز مس ہو گئی، ایبسولوٹنیس آف میننگ، کیا یہ کہنا جائز ہے کہ اس کا لوکیل حقیقت ہے؟ نہیں، میننگ ایبسلیوٹ نہیں ہوتے، کیونکہ جو چیز بھی فارم سے ریلیشن پیدا کر لے نا، یعنی فارم بھی اس کا حصہ ہو تو وہ ایبسلیوٹ نہیں ہوگی۔ ایبسلیوٹ ریئلٹی ہے، یہ ایبسلیوٹ ریلیٹیو ہے، معنی جو ہے وہ یہ، اور لفظ جو ہے وہ ریلیٹیولی ایبسلیوٹ ہے، یہ ایبسلیوٹلی ریلیٹیو ہے معنی۔ اور یعنی ان دونوں کا جہاں اشارہ ہے وہ حقیقت ہے؟ نہیں، ہاں، دونوں کا، جیسے معنی خود حقیقت کی مینیفیسٹیشن ہے، تاکہ حقیقت اور فارم کو ملایا جائے، برج اپ کیا جائے، تو لہٰذا اس پہلو سے ہر فارم جو ہے وہ اپنے ہونے میں معنی ہے، یعنی اس کا کنسٹرکٹ صورت سے بدل کے معنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہمارے تصور میں ہے، یہ اب موجودہ ایپسٹیم میں اس کی قبولیت نہیں ہے، ورلڈ ویو مکمل طور پہ بدل جانے کے نتیجے میں۔ اگین سر، اپنے پہلے سوال پہ واپس جاتے ہوئے، اگر ہم پرنسپل پرسپیکٹیو کے لفظ کو ورلڈ ویو سے بدل دیں، یعنی میں یہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جن حقیقتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جن معنی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک خاص وقت تک سمجھی، سنی، بتائی جا سکتی تھی، آج ان کے زاویے بدل گئے ہیں۔ اس تبدیلی میں کیا یہ ایک ہسٹوریکل فورس ہے جو اس کو بدل چکی ہے؟ یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ ذہن کی جس طرح آپ نے بہت اچھی تفصیل کی کانشیسنیس آف دی کانشیسنیس کی بحث میں اینڈ پرائمیسی آف بینگ کے تھیسز میں، تو اس کو ایسا مجھے لگتا ہے کور رہنا چاہیے تھا یا چینج نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہاں دیکھیں، اگر پوائنٹ آف ویو یعنی چیزوں کو دیکھنے کا انداز اگر میٹافزیکل ہے تو اس پرسپیکٹیو سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، مطلب اس کی روشنی میں یہ زوال ہے۔ لیکن اگر ورلڈ ویو میٹافزیکل نہیں ہے اور ورلڈ ویو جیسے آزادی پر ہے، کامیابی پر ہے اور ایمپیریسزم پر ہے، میٹر وہاں پر بیسک بینگ یونٹ ہے، تو وہاں یہ بہت بڑی ترقی ہے، بہت بڑا ارتقاء ہے۔ تو لیکن یہ جو بات آپ نے کہی نا، یہ اہم بات ہے کہ جو بڑی تبدیلیاں ہیں وہ منصوبے سے نہیں آتی، وہ تاریخ کا ایک جبر ہوتا ہے یا وہ تاریخ کی پروڈکشن ہوتی ہے، جو خوشگوار بھی ہو سکتی ہے، ناگوار بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ جن کے لیے وہ تبدیلی خوشگوار ہوتی ہے وہ گویا تاریخ کی جو تاریخ ان پر جیسے سایہ کر لیتی ہے، اور اگر تبدیلی ناگوار ہے تو اب تاریخ سے جنگ ہے۔
تو تہذیبوں کے سروائیول کے یہ دونوں چینلز بھی تاریخی ہیں کہ بعض تہذیبیں تاریخ سے لڑتی، اور دنیا کی کوئی ایسی تہذیب نہیں ہے جسے ہمیشہ تاریخ کی چھاؤں ملتی رہے۔ تاریخ کبھی دھوپ بنتی ہے، کبھی چھاؤں بنتی ہے۔ تو ہمیں جو ہم پر یہ اب دھوپ آئی ہے تو ہم بھی کبھی چھاؤں میں تھے، اور آج سائے میں مزے کرنے والے پہلے دھوپ میں تھے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ تہذیب میں ریزسٹ کرنے کی طاقت کتنی ہے، اور اپنے آپ کو جیسے اپنے اظہار کو بدلنے اور نئے ریلیشنز پیدا کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، یعنی وہ کریٹیو کتنی ہے۔ سر آپ نے ایک جگہ کہیں بتایا تھا کہ اگر میننگ کو توڑا جائے یا میننگ کا انالیسس کیا جائے تو میننگ کی دو سطحیں بنتی ہیں، ایک یعنی کسی بھی ٹیکسٹ سے نکلنے والا میننگ اس کے موجودہ کانٹیکسچولائزڈ امیجیٹ یعنی اس سراؤنڈنگز میں اس کی ایک ٹانگ ہوگی، اور میننگ کا دوسرا جو ہاتھ یا ٹانگ ہوگی وہ اس کی یونیورسلٹی میں موقوف ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ جو یونیورسلٹی آف میننگ ہے یہ کیا لینگ سٹرکچر کی یا لینگویج کی پراپرٹی ہے کانشیس، یا یہ کانشیسنیس اٹ سیلف کی ورکنگ ہے؟ ہاں بہت اچھا ہے، یہ لفظ کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ لنگوسٹک میننگ نہیں ہے، کیونکہ لینگویج کا کوئی بھی کانٹینٹ وہ لوکل ہوگا، وہ یونیورسل نہیں ہوگا، وہ یونیورسل سورسز رکھتا ہوگا لیکن اپنے ورکنگ میں وہ ہوگا۔ تو یہ جو کانشسنیس ایز سچ ہے نا، یہ اس کی پراپرٹی، اس پہ مجھے یاد آیا وہ جو شعور کا شعور ہے نا، خود شعوری، یہاں ایک شعور ایبسلیوٹ ہے، ایک ریلیٹیو ہے، ایک شعور یونیورسل ہے، دوسرا پرٹیکولر ہے، پرسنل ہے۔ یہ واضح رہنا بہت ضروری ہے کہ ایک کانشسنیس ایز سچ ہے اپنی یونیورسیلٹی کے ساتھ، وہ آرڈر آف بینگ کا حصہ ہے۔ تو وہ جب میرا شعور اس سے خود کو لنک کر لیتا ہے، جس کو فرض کی آج کل کی یا پہلے زمان میں روح عصر کہتے تھے، تو جب میرے شعور کی کا جو پرسنل ہونا ہے وہ یونیورسلائزیبل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کانشسنیس آف دی کانشسنیس۔ تو یہ والا جو میرا شعور ہے یہ فعل کی طرح ہے اور وہ اسم کی طرح ہے۔ کیا یہ کہنا جائز ہوگا کہ اس کانشیسنیس آف دی کانشیسنیس یا کانشیسنیس ایز سچ کو، یعنی یہ آئیڈیا ہیگل کی جو ایبسولوٹ اسپرٹ ہے اس کے قریب ہے؟ ہاں وہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہیگل کے یہاں جدید ادوار میں اس تصور کا سب سے اچھا اور مکمل یا زوردار بیان، مکمل تو نہیں کہتے لیکن زوردار بیان ہیگل کے یہاں ہوا ہے، یعنی اس کے کازمولوجیکل کانٹیکسٹ بنا دیا اس نے، یعنی اس نے اس کو سبجیکٹیو نہیں رہنے دیا، یہ بہت بڑا کمال ہے اس کا۔ اور دوسرا ہے کہ اس کا ایک سبجیکٹیو آرڈر بھی ہے، یعنی اس کے مائکرو کازمک وہ بھی ہے، وہ حاصل نے کیا فینومینالوجی والوں نے۔ تو یہ اتفاق ہے کہ دونوں جرمن تھے اور دونوں زیادہ فاصلے پہ نہیں ہیں، تو ایک نے گویا وہ انفس کا نظام اور ایک نے آفاق میں بنا دیا، یہ جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں یونیورسل کانشسنیس ایز یونیورسل بینگنیس۔ اب وہ بینگ نہیں ہے، ان دونوں کا مجموعہ وہ ہے جو یونیورسل دا ریئل یا دا ریئلٹی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ آخری صرف سوال جاتے جاتے کہ یہ جو پرسنل کانشیسنیس ہے، جو ایکٹیو پرسنل ہیومن کانشیسنیس ہے، اس کو اگر کوئی کانشیسنیس ایز سچ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے
ایک تو یہ کہ کیا یہ انٹینشنل ایکٹیویٹی ہے، دو اگر ہے تو اس کے کیا مراحل ہیں؟ ہاں نہیں، انٹینشنل نہیں ہے، وہ میرا شعور ہر وقت وہ یونیورسل کانشسنس سے جڑا ہوا ہے، یہ اس کی وہیں سے ہر سانس وہیں سے لیتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کا شعور حاصل ہو جاتا ہے، کسی کو خود شعوری کہتے ہیں۔ یعنی خود شعوری کے دو معنی ہیں نا، ایک تو بہت ایبسلیوٹنس کے ساتھ معنی ہے، اور ایک جیسے ہمارے ارادے کے نتیجے میں جو ہوتی ہے۔ تو جس کو بھی اس لنک کا پتہ چل گیا، اس نے گویا خود شعوری کو آخری درجے میں حاصل کر لیا، یعنی اس نے اپنے شعور کی پوری ڈیفینیشن کو ایکسپیرینس کر لیا، پورے مقصد اور اپنی حقیقت کو ایکسپیرینس کر لیا، یعنی شعور حقیقی ہے، یہ بات کہنے کا سب سے بڑا ثبوت حاصل کر لیا۔ تو آپ دیکھتے نہیں کہ جتنے بڑے لوگ ہیں تمام ڈسپلنس میں، جنہوں نے جو 10-15 سے زیادہ نہیں ہے تاریخ انسانی میں اس سطح کے لوگ، تو ان کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مطلب افلاطون، ہیگل اور افلاطون کی باتیں ایک جیسی ہیں، صرف یہ کہ حالات میں چیزوں کو معنی دے کر اور اس معنی کی کچھ نئی تنظیمیں اور اسٹرکچرنگ کرنا وہ مختلف ہے، لیکن یہ اس پہلو سے اگر دیکھیں کہ اس کا روح عصر سے رابطہ تھا، اس کا شعور آفاقی سے رابطہ دریافت ہو گیا، تو وہ کیسے دریافت ہونے کے بعد فلسفیانہ نتائج کیا نکلتے ہیں فلاسفیکل ذہن کے، تو اس کا جواب افلاطون کو دیکھ لو اور چھوٹے پیمانے پہ ہیگل کو دیکھ لو یا ہسل کو دیکھ لو۔ اور اس سب میں کیا یہ کہنا جائز ہوگا کہ جو بحث ہم نے پہلے کی ہے پرنسپل پرسپیکٹیو کی، یہ یعنی ایون یہ عمل بھی ان کے اپنے اذہان میں، چاہے وہ افلاطون ہے، چاہے وہ ہسل ہے، چاہے وہ ہیگل ہے یا باقی جو بھی ہیں، یہ ان کے پرنسپل پرسپیکٹیو کے تابع ہے، یا یہ شخصیات ایسی ہیں جو اس میں ترمیم کے بھی دروازے کھولتی ہیں؟ نہیں، ترمیم تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ ریئلائز کرتے ہیں اور اس کے اطلاقات پیدا کرتے ہیں، یعنی اس کے تائیدی شواہد پیدا کرتے ہیں، اور ان کے یہاں جو اس انکشاف کے جو شواہد ہوتے ہیں نا، ان کی دلیل کے جو اجزاء ہوتے ہیں، وہ آپ غور کیجئے کہ وہ کبھی مقامی نہیں ہوتے، کبھی وہ چیزوں کی شکل میں نہیں ہوتے، حتیٰ کہ لاجیکل نہیں ہوتے، یہ لاجک کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے جو دلیل کے اجزاء بھی ہیں وہ یونیورسیلٹی والے ہوتے ہیں، وہ جیسے وہ حساب کتاب کی طرح نہیں ہوتے، مشاہدہ کروا دینے والے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں نا ہیگل کا جو زیٹگیسٹ ہے اس کا کیا مشاہداتی وہ ہے، یا کارل مارکس ان لوگوں میں ہے کہ جو وہ کہتا ہے پرائم میٹر یا میٹر اور کانشسنس کا جو ہے، یا تاریخی جدلیت جو ہے، اس میں آپ ترمیم نہیں کر سکتے۔ ہاں، تو اب اس نے کیا کیا کہ یہ لوگ باتیں مختلف کر رہے ہیں، لیکن یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو بینائی ایک جگہ سے ملی ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں نا کہ فرض کیا میں ایسی لفظ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسل کانشسنس سے ایک انڈیویجول کانشسنس کا رابطہ ہو جائے، تو اس میں لازم نہیں ہے کہ ان کا پرسپیکٹیو ایک ہو جائے، یعنی ان سب لوگوں کا پرسپیکٹیو ایک ہو جائے، یہ لازم نہیں، لیکن لازم یہ ہے کہ ان کے پرسپیکٹیو میں ایک
کلیت ہوتی ہے، وہ چیزوں کو تقدیری انداز میں بیان کرتے ہیں، یعنی یہ ہے، یہ تھا، یہی ہوگا۔ اب کارل مارکس نے جو وہ جدلیت نکالی ہے تو وہ تقدیری ہے، یا کانٹ نے جو علم کے حدود مقرر کیے ہیں وہ تقدیری ہیں، وہ ایسا نہیں لگتا کہ سوچنے کے نتائج ہیں، وہ جیسے انکشاف ہوتا ہے۔ تو ایک بات اگر اجازت، پرنسپل پرسپیکٹو اس کا نام نہیں ہے۔ پرنسپل پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ جو اے پرائیورائی آئیڈیاز یا ایمز ہیں، شعور جب اپنی پیاس محسوس کرنے لگے، اپنی ہی مطالبات علمی کو محسوس کرنے لگے، تو وہاں سے جو ایک اینک اسے ملتی ہے کہ اب دیکھو تم دیکھنا چاہتے ہو، اس اینک سے دیکھو۔ تو وہ اینک اگر سبز رنگ کی ہے تو سب چیزوں میں سبزی شامل ہوگی، چیزیں سب الگ الگ ہیں۔ تو پرنسپل پرسپیکٹو ایک یونیفائر ہوتا ہے، اس میں صحیح غلط کی بحث نہیں ہوتی، اس میں یہ کہ بھئی آپ کا تمام جو نالج اسٹرکچر ہے یہ یونیفیکیشن رکھتا ہے یا بے ربط ہے، کیوس ہے۔ تو یہ گویا آپ کے تجربات کو، آپ کے وہ سوچنے میں سب میں ایک تنظیم پیدا کرتے ہیں، اور وہ تنظیم کنیکشن کی طرح نہیں ہے، وہ تنظیم جیسے وحدت کی کثرت کو منظم کریں گے تو وحدت پیدا ہونی ضروری ہے، تو وہ وحدت پیدا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک مارکسسٹ ہے، وہ ہر چیز کو میٹر سے ریلیٹ کر دے گا، اور اس چیز کے امیڈیٹ لاجک کو استعمال کرتے ہوئے اس کا، یعنی کرسی کو میز نہیں بنائے گا، ان دونوں کو الگ الگ رکھتے ہوئے ان میں وحدت اصلی دکھا دے گا۔ تو بس پرنسپل پرسپیکٹو یہ ہے کہ موجودات یا تخیل کثرت کو وحدت کے تابع دکھاؤ، ورنہ وہ کیوس ہے، یعنی بینگ میں بھی کیوس ہے اور نوئنگ میں بھی کیوس ہے۔ آخری سوال سر، جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا، کیونکہ وہ موضوع ایسا ہے جو وہ بالکل نیا ہے میرے لیے اور میں اس پہ مزید بات کرنا چاہوں گا۔ بہت اچھے سوالات ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانشیسنیس جب آپ کا لیوڈ ایکسپیرینس بن جائے، یعنی یہ سوال جس کو آپ نے نام دیا کہ ایک پیاس جب انسان کا ایک لیوڈ ایکسپیرینس بن جائے، تو وہ یعنی جو نتائج پیدا کرے وہ تعلق ہے جو وہ روح اثر کے ساتھ بناتا ہے؟ نہیں، کانشسنس کا وجود ہی اس طرح ہے، ہمیں اپنی یعنی کانشسنس علم سے مختلف ہے، فہم سے مختلف ہے۔ شعور جو ہے، شعور اصل میں اگر یونیورسل آرڈر میں دیکھا جائے نا، تو شعور اصل میں وجود کا شعور ہے، یعنی خود وجود اپنے آپ کو جانتا ہے، تو وجود اپنے آپ کو جانتا ہے، تو یہ جاننا شعور ہے، ہونا وجود ہے، اور ہونے اور جاننے میں دوئی نہیں ہے۔ یہ یونیورسل کانشسنس ہے، اور اس کا بہترین بیان ہندو روایت میں ملتا ہے۔ تو یہ تو جب اگر میٹافزیکل اساس رکھیں یا اس کی گنجائش رکھیں تو بات پوری یہ ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی جیسے ایک بیسک ایپسٹیمک ویلیو کو دریافت کر لیتا ہے کہ جس سے ساری چیزوں کا معلوم ہونا ان کی وحدت پر شہادت دے، اور آپ کا علم ان کی ایگزسٹنس
کے لیے انسرکلنگ بن جائے، یعنی آپ ان کو بتائیں کہ تم یہ ہو، اعتماد سے بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سطح ہے، یہ مطلب اس میں میٹا فزیکل اپروچ ضروری نہیں ہے، یعنی کہ آپ میٹا فزکس کو نہ بھی مانیں تو یہ والا ایک آرڈر، کانشس آرڈر چل رہا ہے۔ اور آپ کبھی غور کیجئے، تاریخ میں دیکھیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ایسا اظہار، یہ ہمیشہ حادثاتی، اتفاقی اور وجدانی ہوتا ہے، جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ سوچا ہوا نہیں ہوتا۔ تو یہ جیسے فیثاغورس وغیرہ تھے، یہ اب حیرت ہوتی کہ 2500 سال سے پہلے وہ گزر گئے اور ان کی بعض باتیں اب بھی فزکس والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ، لیکن یہ کہ اس میں کیونکہ کلینکل ایویڈنس نہیں پیدا کی جا سکتی نا، یہ باتیں جو ہیں یہ گویا ہم شعور کے بارے میں اپنے تجربات یا اپنے تخیلات بتا رہے ہیں، مطلب اس کی کوئی کلینکل ورتھ نہیں ہے کہ ہم جا کے دکھا بھی دیں۔ تو اس میں اصولی بات یہ ہے کہ میرا ذہن جتنا کلیکٹیوائز ہوتا جاتا ہے، جتنا آبجیکٹ بیسڈ ہوتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر ہولسٹک پرسپیکٹیو پیدا ہوتا ہے۔ ایک یہ رخ ہے، اور دوسرا رخ اس سے مخالف ہے کہ جتنا وہ چیزوں کو سبجیکٹیوائز کر سکتا ہے، تو جتنا وہ قدرت پیدا کرتا چلا جائے گا تو چیزوں کے بارے میں اس کے علم کی کمی رکاوٹ نہیں بنے گی، پھر وہ چیزوں پر حکم لگائے گا، اور وہ جو چیزیں اسے نہیں معلوم وہ حکم ان پر بھی صادق آئے گا، یعنی وہ چیزوں کا ڈیفائنر بن جاتا ہے۔ تو جو ڈیفائنرز ہوتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ذرا سا اس میں پراسراریت ختم کریں تو یہ ہم جیسے میتھمیٹکس ایسا علم ہے، میتھمیٹکس کی ترقی میں کوئی بھی غور و فکر کا کردار نہیں ہے۔ آپ میتھمیٹکس کی وہ پڑھیں نا تاریخ، تو پتہ چلتا ہے جیسے کوئی ان لوگوں کو چلا رہا ہے، اور اس کے جو معنی ہے میتھمیٹکس میں، جو میننگ اسٹرکچر ہے، وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو آپ کے کوئی لاجک فراہم کریں یا ذہن سے مناسبت دے پائیں۔ وہ تو بالکل ایک آرڈرنگ آف ایک یونیورس ہے نا، وہ یونیورس ود آل اٹس نویبلٹی اینڈ ان نویبلٹی، یہ کیا نام ہے، میتھمیٹکس اس کو آرڈر کر دیتی ہے۔ تو اب یہ کہاں سے آئے گا، اس کی کیا لاجک ہے، اور اس کی میرے ذہن میں کیا پرورش کا ماحول ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو نمبرز کیا ہیں کہ نمبرز ایک الگ طرح کی کانشس اینٹیٹی بن جاتے ہیں، جن کی ریچ لفظ سے زیادہ ان معنوں میں ہوتی ہے کہ لفظ کی ریچ تخیلاتی ہے، کیونکہ اس سے ہمارا ذہن مانوس ہے۔ ان کی ریچ ہمارے تخیل سے زیادہ اس لیے ہے کہ نمبرز آپ کے ذہن سے مناسبت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو اب اس طرح کی سائنس میں، جس میں مطلب شروع سے سب سے زیادہ ایکوریٹ مانی جاتی ہے نا، تو یہ سائنس میٹا فزیکل اس کے جو اب اس کی جو ترقی جتنی ہوئی ہے، یہ ذہن میں میٹا فزیکیلٹی کے عنصر کو ضائع کرنے کی کمپنسیشن ہے۔ تو اور وہ زیادہ سرٹن ہے کیونکہ اس میں ذہن ایکٹیولی شریک نہیں ہے، ان کا موضوع علم نہیں ہے، ان کا موضوع ہے آرڈرنگ دا بینگ۔
بہت شکریہ جاوید صاحب. نہیں بہت اچھا یار, تو بڑے اچھے وہ سوالات تھے. اور اب میری درخواست یہ ہے کہ آپ سوال یا جیسے 4-5 سوال ہوں تو اس کی آپ جو تمہید, جیسے یہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں کہ موضوعاتی سوالات ہیں, یعنی 4-5 بھی ہیں تو موضوع ان کا ایک ہے, اسی کی مختلف جہتیں, یہ بہت اچھا ہے. لیکن میری ایک فرمائش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس کا پس منظر تھوڑا وقت صرف کر کے بتایا کریں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے اسے پوچھنے کی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ سوال کرنے والے کے ذہن میں بعض مرتبہ جواب زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے جوابات پا کے سوال بنایا ہوتا ہے, اور سامنے والا اس میں بلینک ہوتا ہے. اب وہ سوال سے جواب بنائے گا. تو جس نے جوابات حاصل کر کے سوال بنایا ہے تو پہلے اس سے پوچھنا چاہیے بھئی آپ نے کیوں سوالیہ نشان لگایا ہے ان چیزوں پہ.